مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی وفات سے پہلے مجھے یہ بات خود سنائی بھی ہے انہوں نے کہ فیصل آباد میں غالباً ایک بہت بڑے مجتہد اعظم ہوا کرتے تھے اہل تشیع کے ان کے زمانے کے، بلکہ ان سے بھی سینئر تھے، مفتی محمد جعفر حسین صاحب، جو انہوں نے برِ صغیر پاک و ہند میں پہلی بار نہج البلاغہ کا ترجمہ شریف کیا تھا اور اس کی شرح کا بھی ترجمہ کیا تھا۔ تو وہ اسحاق صاحب کے بڑے پرانے دوست تھے۔ اسحاق صاحب کہتے تھے ان سے میرا ہوئی ڈیبیٹ، میں نے ان سے کہا کہ مفتی جعفر حسین صاحب آپ سے بڑا تو کوئی نہیں ہے، میں کس کے پاس جاؤں، مجھے سمجھائیں امامت کا مسئلہ، میں پریشان ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ پوچھیں آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے نہج البلاغہ کا پورا ترجمہ کاٹ ڈالا ہے، پوری نہج البلاغہ میں ایک جگہ آپ کو ملا کہ حضرت مولا علی علیہ السلام نے واشگاف الفاظ میں بار بار کلیئر کٹ کے بات کی ہو، بالکل حجت تمام کی ہو عوام الناس پر کہ لوگوں مجھ پہ ایمان لاؤ، مجھے اللہ نے امام مقرر کیا جیسے نبی اپنی دعوت پیش کرتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آگے سے مفتی جعفر حسین صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ کر دیتے تو انہوں نے کون سی مان لینی تھی، انہوں نے باقی مان لی تھی۔ تو اسحاق صاحب کہتے ہیں میں نے کہا جی انہوں نے باقی تو پیش کی ہیں، میں بھی مانتا ہوں کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے، میری شجاعت سب سے زیادہ ہے، میرا رشتہ سب سے بڑا ہے، قریبی ہے، میرا سب نظر سب سے عالی ہے، لیکن وہ جو سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے مجھے قائم کر دیا وہ کیوں نہیں پیش فرماتے؟ تو مفتی جعفر حسین صاحب کہتے ہیں جی باقیوں نے تو لوگوں نے ان کی باقی کون سی مان لی تھی؟ تو وہ کہتے ہیں اسحاق صاحب کہتے ہیں میرا ان کو یہ جواب تھا کہ باقی مانے یا نہ مانے ان کے فیصلے تو اللہ کرے گا، حضرت مولا علی علیہ السلام تو حجت تمام کرے نا۔ تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی جناب، اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، مولوی اسحاق صاحب کا یہ نقل ہے کہ مفتی جعفر مرحوم نے یہ کہا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اب شیعہ طبقے کے جو علماء ہیں ان کے متعلق، اب میں نہیں کہتا یہ اب مرحوم مفتی جعفر صاحب کے کیا حیثیت ہے، لیکن ہمارے جو علماء ہیں حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس ہمارے مذہب کے لیے جو مصیبت ہے ہمارے علماء ہیں، ہمارے مذہب شیعہ مذہب کے لیے سب سے بڑی جو مصیبت ہے وہ نہ لشکر جنگوی ہے، نہ سپاہی صحابہ ہے، نہ وہابیت ہے، کچھ یہ سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے ہمارے علماء ہیں کہ یہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اپنے مذہب کے عقائد سے یہ ناواقف ہیں۔ خدا جانتا ہے مرجعیت کے حد تک پہنچتا ہے، اس کو الف بے اپنے عقائد کا نہیں پتہ ہوتا، اور جو چیزیں ان کو پتہ ہوتا ہے ان کا دین سے واسطہ نہیں ہوتا، جو چیزیں یہ سیکھتے ہیں حوزے میں جا کر۔ میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں اپنے مخاطبین سے کہ دیکھو ہمارے جو مخالف فرقہ ہیں جو آپ کے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کی بڑی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایسے علماء ملے ہیں ہمارے فرقے کے کہ یہ بہترین مدافع ہیں، یعنی ہمارے مراجع سے لے کر متوسط درجے کے علماء تک کہ جو بہترین مدافع ہیں آپ کے فرقے کے عقائد کے، وہ ہماری یہ علماء ہیں ہماری، کیونکہ یہ اپنے مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے عقائد کا دفاع نہیں کر سکتے، اور دوسرے مذہب کے جو مخالف فرقہ ہے ان کے فرقے میں کیا کہ اور تاریخ میں کیا گزرا ہے اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس حقائق کی نشاندہی نہیں کر سکتے۔ اور جو کوئی اس فیلڈ میں آ کے کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو خوب پشت سے ایسا خنجر مارتے ہیں کہ پھر وہ کبھی قامت اس کا سیدھا ہی نہ ہو۔ تو ہمارے علماء جو یہ بیچارے مثلا ہمارے جو مجتہدین ہیں یہ پڑھتے کیا ہیں بیچارے، رسائل مقاصد کفایت درس خارج، اس میں دین کی بات جو ہے بہت کم ہوتی ہے، وہ علماء کے اقوال ہوتے ہیں وہ بالکل فضول، اکثر فضول مسائل 90% فضول مسائل پہ ہوتے ہیں، تو اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر مفتی جعفر صاحب نے یہ جملہ کہا ہو، شاید نہ کہا ہو، شاید مثلا نقل میں کوئی خطا ہے، یادداشت میں کوئی خطا ہے، یا انہوں نے کہا تو مجھے تعجب نہیں ہے، حالانکہ ہمارے مذہب میں دیکھیے عزیز، آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہیں مثلا اعتراض نہیں کیا کہ لوگوں میرا حکومت میرا حق بنتا ہے، خلافت میرا حق ہے، یہ میرا حق چھینا جا رہا ہے، اللہ نے مجھے بنا دیا ہے، اللہ نے مجھے بنا دیا، یہ جو مجھ پہ ایمان نہیں لائے گا اس کا پہلا جنم ہے۔ یہ شیعہ کتب میں اس بات کے دلائل بہت زیادہ ہیں میرے عزیز، مجھے تعجب ہے، یعنی کہ مثلا کتاب الاحتجاج میں اگر آپ جا کے دیکھیے اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے احتجاج یعنی استدلال، مسائل امامت پہ استدلال، اور وہ سب حدیث ہے، اس میں ایک بہت بڑا چیپٹر ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے استدلالات، مختلف استدلالات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استدلالات امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت پر، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کے دور خلافت ابو بکر میں، دور خلافت عمر میں، دور خلافت عثمان میں، کہ انہوں نے اپنی امامت پہ کے لیے کتنی انہوں نے کتنی جو ہے وہ کیا ہے
خطبے دیے ہیں, کتنے استدلال کیے ہیں, مناظرے کیے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے. میں آپ کو صرف ایک روایت دکھاتا ہوں میرے عزیزو. اس وقت بہت میں جلدی سے پڑھوں گا, یہ روایت خطبہ بہت لمبی ہے, میں بہت کچھ اس کے چند فقرے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنا حق مانگا ہے. اس کے علاوہ نہ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام نے, سلمان نے مانگا ہے, بہت سارے صحابہ نے, ابو ذر نے, مقداد نے, اللہ آپ کا بھلا کرے, سعید ابن خالد ابن عاص نے, بہت سارے صحابہ ادھر کھڑے ہو گئے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام منسوس ہیں, یہ خلافت جو چھینا جا رہا ہے یہ باطل ہے. اچھا, یہ میں صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے الروض من الکافی الجزء الثامن, 8واں مجلد, خطبہ الطالوتیہ, امیر المؤمنین علیہ السلام کا خطبہ طالوتیہ, کیونکہ اس میں طالوت کا ذکر ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ خطبہ مدینے میں کیا ہے. انہوں نے الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو, اس خطبے میں آگے جا کر یہ ہے ایھا الامۃ التی خدعت, انہوں نے یہ خطبہ صحابہ سے خطاب کر کے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کچھ دن بعد مدینے میں کیا ہے. اے امت التی خدعت فانخدعت, جس کو دھوکہ دیا گیا اور اس نے دھوکہ قبول کر لیا, جس کو فریب دیا گیا اور تم نے فریب قبول کیا. وعرفت خدیعۃ من خدعها, اے امت, ایک مخاطبین, اور تم کو پتہ ہے کہ دھوکہ دینے والا کون ہے, تمہیں فریب دینے والا کون ہے. فاصرت علی ما عرفت, اور تم کو اور اسی راستے پر, اور تم کو پتہ ہے کہ تم غصب کے راستے پہ جا رہے ہو, دھوکے کے راستے پہ جا رہے ہو, فریب کے راستے پہ جا رہے ہو, اور اسی پہ تم اصرار کرتے جا رہے ہو. واتبعت اهواءها, اور تم اپنے خواہشات کے, اپنے احوا کا, اپنے میول نفسانیہ کے اتباع کر رہے ہو. وضربت فی اشواق غوایتها, وضربت فی اشواق, اشواق بولتے ہیں رات کی تاریکی کو, گمراہی کے اندھیرے میں, گمراہی کی ظلمات میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. وقد استبان لها الحق فصدت عنه, اور حق آپ کے لیے واضح ہے اور حق سے آپ پیچھے ہٹتے ہیں. والطریق الواضح فتنکبته, اور طریق واضح, صراط واضح آپ کے لیے کھلا ہے اور آپ نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے. والذی فلق الحب وبرأ النسمہ, اس اللہ کی قسم جس نے دانا کو پیدا کیا ہے اور دانا کو شق کیا ہے, یعنی دانا جو بیج جو بویا جاتا ہے اس کو شق کیا ہے اور لوگوں کو خلق کیا ہے. لقد علمتم, آپ کو پتا ہے, انی صاحبکم والذی بہ امرتم, کہ میں آپ کا امام ہوں اور جس کو آپ کو حکم ہے کہ اس کی اتباع کرو. وانی عالمکم, اور آپ لوگوں کا عالم ہے بالکتاب و سنہ میں ہوں. والذی بعلمہ نجاتکم, آپ سب کو پتا ہے کہ جس کے علم میں آپ کا نجات ہے وہ میں ہوں. ووصی نبیکم, میں آپ کو سب کو پتا ہے کہ میں آپ کے نبی کا میں وصی ہوں. وخیرۃ ربکم, اور میں آپ کے اللہ کی جانب سے میں مختار میں ہوں. مختار یعنی جس کو اللہ نے چنا ہے, استفا کیا ہے. ولسان نورکم والعالم بما یصلحکم, میں آپ کا زبان نور میں ہوں اور آپ کی مصلحت کیا ہے, فائدہ کیا ہے, اس کا عالم میں ہوں. فعن قلیل رویدا ینزل بکم ما وعدتم, بہت جلد تمہیں موت آ جائے گا. تم جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے, تم سب اس دنیا سے چلے جاؤ گے. وما نزل بالامم قبلکم, اور اس سے پہلے بھی آپ سے امتیں تھیں جن کی وفات ہو چکی ہے. وسيسألكم الله عز وجل عن ائمتكم, اور اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا امام کون تھا دنیا میں, اس کا محاسبہ ہوگا. معهم تحشرون, تم اپنے اماموں کے ساتھ محشور ہو گئے. وإلى الله عز وجل غدا تصيرون, خدا کے سامنے تم نے, اللہ کے سامنے سب تم نے پیش ہونا ہے کل. اما والله لو كان لي عدة اصحاب طالوت او عدة اصحاب بدر وهم اعداؤكم لضربتكم بالسيف, خدا جانتا ہے کہ جو حضرت طالوت جو قرآن میں موجود ہے, اس کے 313 صحابی تھے, تو طالوت نے جو جالوت کو قتل کیا, یا اصحاب بدر 313, اگر 313 میرے پاس سپاہی ہوتے, انصار ہوتے, کہ وہ اگر میرے ساتھ دیتے اور آپ سے دشمن ہوتے, تو میں آپ کو تلوار سے مارتا. حتی تؤولوا الی الحق, اس وقت تک کہ تم حق کی طرف واپس آ جاؤ. وتنیبوا للصدق, اور صدق کی طرف تم انابہ کرو اور سچائی کی طرف, سچائی کا تم اقرار کرو. فکان ارتق للفتق, اگر میں یہ کام کرتا تو یہ اتحاد کے لیے بہتر ہوتا. اگر میرے پاس سپاہی ہوتے کہ میں آپ سب کو تلوار کے زور سے سیدھا کرتا, تو یہ وحدت کے لیے, اتحاد کے لیے یہ بہتر ہوتا. وآخذ بالرفق, اور یہ آپ میں اصل مہربانی یہی ہوتی, اصل مہربانی یہی ہوتی کہ میں آپ کو تلوار سے مارتا اگر میرے ساتھی ہوتے. اللہم فاحکم بیننا بالحق وانت خیر الحاکمین, اے اللہ ہمارے درمیان, میرے اور صحابہ کے درمیان حق کے ساتھ تو حکم کر اور تو خیر الحاکمین ہے. فخرج ثم خرج من المسجد,
اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام مسجد سے نکل آگے فمر بصیرۃ فیہا نحو من 30 اشاط 30 اشاط. اس کے بعد امیر دکھائیں گے سند دکھائیں گے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں، ایک دو نہیں ہیں، میں آپ کو یہ میں نمونے کے طور پہ دکھا رہا ہوں. امیر المؤمنین علیہ السلام مسجد سے نکل کر گئے، وہاں پہ گزرے اس کے ساتھ. وہاں پہ ایک بیڑوں کا ایک گلا تھا، اس میں 30 کے لگ بھگ اس میں بکریاں اور بیڑے تھے. فرمایا واللہ لو ان لی رجالا ينصحون لله عز وجل ولرسوله بعدد هذه الاشياء لازلت ابن عاقلة الذبان عن ملكه. اور فرمایا کہ اگر میرے پاس اس گلے میں 30 کے لگ بھگ جو بکریاں تھیں، اس کے شیعہ بکرے کو نہیں بولتے، بیڑوں کو بولتے ہیں، اس کے اگر میرے پاس سپاہی ہوتے تو میں ابن عاقلة الذبان کو ابو بکر سے وہ وصف کر رہے ہیں، اس کو میں منبر سے ہٹا دیتا، خلافت سے ہٹا دیتا. تو پھر کل جو ہیں ان کے پاس کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے بیعت کی، 300 لوگ آ گئے بیعت کرنے کے لیے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ کل تم سب اپنے سروں کو ٹنڈ کر لو، اور فی الحال احجار الزیت وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز استسقاء پڑھا کرتے تھے، وہاں پہ آ جاؤ تو ہم جلدہ لے کر ہم کل جو ہے انقلاب شروع کر دیں گے. تو کل وہاں پہ پہنچے تو بہت کم لوگ آئے، 3-4 لوگ آئے تھے. پھر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا اللہم فإنک تعلم اللهم ان القوم استضعفوني كما استضعفت بنو اسرائیل ہارون. فرمایا کہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہارون کو اکیلا چھوڑا اور سب نے بچڑے کی عبادت کی، اسی طرح اس امت نے میرے ساتھ کیا ہے. تو پھر وہ اپنے ان کو واپس جانے کا حکم دیا، کیونکہ 3-4 لوگوں سے لڑائی نہیں کیا جا سکتا تھا. اچھا سند بتا رہے ہیں ہم. اچھا سند یہ ہے میرے عزیز، خطبہ طالوتیہ. محمد بن علی بن عمار عن محمد بن علی حدثنا عبد الله بن يعقوب الاشعري بن عمر والاوزاعي عن عامر بن شمر عن سلمة بن كهيل عن ابي هيثم بن التيهان. یہ سند ہے ان امیر المؤمنین. اور جناب